جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں ہوگی۔ اگر تم سے ہو سکے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد کی نماز یعنی فجر اور مغرب میں مغلوب نہ ہو تو ایسا کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2551۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ کے بارے میں فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ سے تمہیں ایک اور چیز ملنے والی ہے۔ وہ کہیں گے، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ پھر حجاب اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2552۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں مزاحمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ کیا تم سورج کو دیکھنے میں مزاحمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں کرو گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2554۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو۔ وہ کہیں گے، لبیک اور سعدیک اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز دوں گا۔ وہ پوچھیں گے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کروں گا اور تم سے کبھی نہیں ناراض ہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2555۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرق مراتب کے باوجود ایک دوسرے کو جنتی اسی طرح نظر آئیں گے جیسے مشرقی یا مغربی ستارہ نظر آتا ہے جو افق میں نکلنے اور ڈوبنے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2556۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک وسیع اور ہموار زمین میں جمع کرے گا،
پھر اللہ رب العالمین ان کے سامنے اچانک آئے گا اور کہے گا کیوں نہیں ہر آدمی اس چیز کے پیچھے چلا جاتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ چنانچہ صلیب پوجنے والوں کے سامنے ان کی صلیب کی صورت بن جائے گی، بت پوجنے والوں کے سامنے بتوں کی صورت بن جائے گی، اور آگ پوجنے والوں کے سامنے آگ کی صورت بن جائے گی۔ پھر وہ لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور مسلمان ٹھہرے رہیں گے۔ پھر رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور کہے گا تم بھی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارا رب اللہ تعالی ہے، ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور ان کو ثابت قدم رکھے گا اور چھپ جائے گا، پھر آئے گا اور کہے گا تم بھی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے اور ہماری جگہ یہی ہے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں اس وقت کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھپ جائے گا، پھر جھانکے گا اور ان سے اپنی شناخت کرائے گا، پھر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ چنانچہ مسلمان کھڑے ہوں گے اور پل صراط قائم کیا جائے گا، اس پر سے مسلمان تیز رفتار گھوڑے اور سوار کی طرح گزریں گے اور گزرتے ہوئے ان سے یہ کلمات ادا ہوں گے سلم سلم، سلامت رکھ سلامت رکھ۔ صرف جہنمی باقی رہ جائیں گے تو ان میں سے ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی حل من مزید، اور زیادہ۔ پھر اس میں دوسرا گروہ پھینکا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور زیادہ، یہاں تک کہ جب تمام لوگ پھینک دیے جائیں گے تو رحمان اس میں اپنا پیر ڈالے گا اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے میں سمٹ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بس، جہنم کہے گی قط قط، بس بس۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو موت کو کھینچتے ہوئے اس دیوار تک لایا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ پھر کہا جائے گا اے جنتیوں، تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے۔ پھر کہا جائے گا اے جہنمیوں، تو وہ شفاعت کی امید میں خوش ہو کر جھانکیں گے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو یہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے ہم نے اسے پہچان لیا، یہ وہی موت ہے جو ہمارے اوپر وکیل تھی۔ پھر وہ جنت اور جہنم کی بیچ والی دیوار پر لٹا کر یکبارگی ذبح کر دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا اے جنتیوں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2557۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو چتکبرے مینڈھے کی طرح لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی۔
پھر وہ ذبح کی جائے گی اور جنتی و جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، سو اگر کوئی خوشی سے مرنے والا ہوتا تو جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مرنے والا ہوتا تو جہنمی مر جاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2558، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2559، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا، جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ نے فرمایا، وہ آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا، اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا، جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوت سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2560، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے جہنم سے کہا، تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور جنت سے کہا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2561، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن جنت میں لڑکے کی خواہش کرے گا تو حمل ٹھہرنا، ولادت ہونا اور اس کی عمر بڑھنا، یہ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ایک ساتھ میں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2563، یہ حدیث صحیح ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر آیت کریمہ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت میں خوش کر دیے جائیں گے کے بارے میں کہتے ہیں، اس سے مراد سما ہے، اور سما کا مفہوم وہی ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ حور عین اپنے نغمے کی آواز بلند کریں گی۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 2565، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کا خزانہ اگلے، لہذا اس وقت جو موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2569، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس سند سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، مگر اس میں یہ فرق ہے کہ آپ نے فرمایا سونے کا پہاڑ اگلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2570، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی کا سمندر ہے، شہد کا سمندر ہے، دودھ کا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2571، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2572، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگام ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2573، یہ حدیث صحیح ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ عتبہ بن غضبان رضی اللہ عنہ نے ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا جائے گا، پھر بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ عتبہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے آنکڑے لوہے کے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2575، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے چمڑے کی موٹائی 42 گز ہوگی، اس کی داڑھ احد پہاڑ جیسی ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2577، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد پہاڑ جیسی ہوگی، اس کی ران بیضا پہاڑ جیسی ہوگی، اور جہنم کے اندر اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 میل کی مسافت کے برابر ہوگی، جس طرح ربضہ کی دوری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2578، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ احد جیسی ہوگی۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 2579، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے سر پر مائے حمیم یعنی گرم پانی انڈیلا جائے گا تو وہ بدن میں سرایت کر جائے گا یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک جا پہنچے گا، اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹے گا یہاں تک کہ اس کے پیروں یعنی سرین سے نکل جائے گا۔ یہی وہ صبر ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، پھر اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2582، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی۔ آپ نے فرمایا، وہ اس سے 69 حصے بڑی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2589، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کے ہر حصے کی گرمی اسی طرح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2590، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 سانسیں مقرر کر دیں، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ جہنم کے جاڑے کی سانس سے سخت سردی پڑتی ہے اور اس کی گرمی کی سانس سے لو چلتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2592، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے نکلے گا، شعبہ نے اپنی روایت میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا، اسے جہنم سے نکال لو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھلائی تھی، اسے جہنم سے نکالو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی تھی، اسے جہنم سے نکالو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھلائی تھی۔ شعبہ نے کہا ہے، جوار کے برابر بھلائی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2593، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں جانتا ہوں، وہ ایسا آدمی ہوگا جو سرین کے بل چلتے ہوئے نکلے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، لوگ جنت کی تمام جگہ لے چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اس سے کہا جائے گا، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا، وہ داخل ہونے کے لیے جائے گا، جنت کو اس حال میں پائے گا کہ لوگ تمام جگہ لے چکے ہیں۔ وہ واپس آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب، لوگ تمام جگہ لے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس سے کہا جائے گا، کیا وہ دن یاد ہیں جن میں دنیا کے اندر تھے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اس سے کہا جائے گا، آرزو کرو۔ آپ نے فرمایا، وہ آرزو کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا، تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جس کی تم نے آرزو کی ہے اور دنیا کے 10 گنا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کہے گا،
اے باری تعالی، آپ مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ مالک ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے دیکھا حتیٰ کہ آپ کے اندرونی دانت نظر آنے لگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2595، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کو میں جانتا ہوں۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو اور اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دو۔ اس سے کہا جائے گا تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے، تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہا جائے گا تمہارے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کچھ ایسے بھی گناہ کیے تھے جسے یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ آپ کے اندرونی دانت نظر آنے لگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2596، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موحدین میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان پر رحمت الہی سایہ فگن ہوگی تو وہ نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے تو وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سیلاب کی مٹیوں میں دانہ اگتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2597، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے وہ آدمی نکلے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا جس کو شک ہو وہ یہ آیت پڑھے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2598، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کے سبب جہنم سے نکلے گی، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2600، یہ حدیث صحیح ہے۔